الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، آج کی چھٹی نشست قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف 5 منٹ کا مدرسہ مولانا محمد صادق ندوی آفیشیل پہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ دنیا کے اندر نسل انسانی کی تخلیق کسی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے، تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا اس درخت کے علاوہ جنت کے تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے ہو جانے دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کسی کو اتنا دیا ہو کہ اس سے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جانے کے باوجود بھی اگر مال بچ جائے اور اس مال کی مقدار اتنی ہو کہ وہ بیت اللہ کا سفر بآسانی کر سکے تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرو۔ ہمارے گھروں کے اندر مہمان آتے ہیں تو ہمارا آج کا جو رویہ ہے یہ ہے کہ ان کے آنے سے بجائے خوش ہونے کے ہم ترنت محسوس کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر مہمان کا آنا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہونے کی ایک علامت ہے، اور جو مہمان ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں اپنے مقدر کی رزق لے کر آتے ہیں، لیکن جو مہمان ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں اسے چاہیے کہ رخصت ہوتے وقت اپنے میزبان کو دعا دے کر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کے پاس مہمان ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ کے والد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کر دعا کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ یا اللہ، ان کو جو تو نے رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کا روزہ ہم پہ فرض ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور نہ رکھنے کو بڑی وعیدیں ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ آج کے وقت میں
اگر کسی کے والد انتقال ہو جاتا ہے، اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بجائے ان کے رشتہ دار ان کے مال کو غصب کرنے کی کوشش اور فراق نہیں کرتے، اور اس کی بڑی وعیدیں آئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور یہ لوگ عنقریب آگ میں داخل ہوں۔ دنیا کی زندگی اور دنیا کا مال و متاع اور دنیا کے عیش و عشرت کے وقتی یہ ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا سے اتنا ہی واسطہ رکھنا چاہیے جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اصل مقصد ہمارا تو آخرت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم پر ہی پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے، تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخرت کا ایک دن اس دنیا کے 5000 سال کے برابر، لیکن مومنین کے لیے آخرت کا ایک دن نماز ظہر اور عصر کے درمیان کا جو وقفہ اس کے برابر ہوگا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین پر قیامت کا دن ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے برابر ہوگا۔ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن ایمان والا اسے ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے برابر محسوس کرے گا۔ نظر کا لگنا یہ حق ہے، یہ کسی کو بھی کسی کی نظر لگ جائے، حتیٰ کہ اولاد کو والدین کی نظر لگ جاتی ہے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جس کی نظر لگی ہو اس سے وضو کروایا جائے، پھر اسی پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے غسل کرے، جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اس کی نظر لگی ہے تو اسے وضو کے پانی سے غسل کرایا جائے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی اسی طرح روزی ملے جیسے چڑیوں کو ملتی ہے، وہ صبح کو خالی پیٹ جاتی ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتی ہے۔ آج کی چھٹی نشست یہیں پر پھر تمامی سامعین و ناظرین سے خدمت گزارش ہے مولانا محمد صابر آفیشیل لائق کے نصب سبب اللہ تعالیٰ کے مسلم سے زیادہ عمل کرنے کے لیے